بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب عزوجل کی ذات باقی رہنے والی ہے، جو صاحب جلال ہے اور اکرام کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جب قرب قیامت پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی اس تباہی سے پہلے بہت ساری ایسی نشانیاں ہوں گی جو ظاہر ہو کر پوری ہوں گی، اور جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے دور میں مکمل ہو چکی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی، جہاں قرب قیامت میں ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا۔ وہیں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کی یہ نشانی کب پوری ہوگی، اور خانہ کعبہ کو کب اور کون گرائے گا، اور خانہ کعبہ کو توڑنے والے شخص کا حلیہ اور شکل و صورت کیسی ہوگی، اور خانہ کعبہ کو توڑنے والے شخص کے بارے میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور قیامت کی اس نشانی کے پورا ہو جانے کے کتنی دیر بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک گھر ہے کہ جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت رکھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر نازل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور اس تعمیر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے، اور خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جہاں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پر آنے والے بے شمار مسلمانوں کے دلوں کو پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقدس مقام ہے جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، اور دنیا کی ہر مخلوق اس کی طرف رخ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ جب تک قائم ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے، اور جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تو یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی ایسا ہوگا جو خانہ کعبہ کو اپنے مفاد کے لیے گرا دے گا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کی دولت کو حاصل کرنا ہوگا۔ خانہ کعبہ کو گرانے والا شخص دو چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی ہوگا۔ یہ شخص خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا اور اس کے غلاف کو اتار دے گا، اور خانہ کعبہ کے تمام خزانوں کو لوٹ لے گا، جیسا کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو کہ جب تک وہ تم کو چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانوں کو سوائے اس حبشی کے کوئی نہیں نکالے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جیسا کہ بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا ہے اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، اور کعبہ کے پتھر کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی کے خلیے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کے سر پر بال نہیں ہوں گے، اور اس کے جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ اس کے جوڑ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مزید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص خانہ کعبہ کو لوہے کے ایک آلے سے شہید کرے گا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو آخر کب گرایا جائے گا، اور ایسی نوبت کب آئے گی کہ جب یہ شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کو بھول چکے ہوں گے اور خانہ کعبہ کو عزت و احترام سے نہ دیکھا جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کی جائے گی، اور اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی برباد کر دیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو عربوں کی ہلاکت کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ اس کے بعد حبشہ سے ایک لشکر نکلے گا جو خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر پھر کبھی آباد نہ ہوگا، اور یہی لوگ خانہ کعبہ کے خزانے کو لوٹ لیں گے۔ اس طرح جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا اور اس کے تمام خزانوں کو لوٹ لیا جائے گا، اور جب لوگوں کے درمیان خانہ کعبہ کی حرمت ختم ہو چکی ہوگی تو اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ابرہہ کے لشکر کو ختم کر دیا، لیکن قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہ کرے گا، اور کعبہ کو گرانے والا شخص قرب قیامت میں کعبہ کو گرانے میں کس طرح کامیاب ہو جائے گا؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت مکہ میں رہنے والے کافر تھے، لیکن وہ کعبے کی حرمت اور عزت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی حرمت کو کبھی بھی پامال نہ کیا۔ اسی وجہ سے جب خانہ کعبہ میں رہنے والے لوگوں نے خانہ کعبہ کو حرمت دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ سے خانہ کعبہ کو ابابیل کے لشکر کے ذریعے بچا لیا، اور ابرہہ کی فوج کو ہلاک کر کے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور قرب قیامت میں جو حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا وہ اسی وجہ سے خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ مکہ کے مقامی لوگ جو اس وقت مکہ مکرمہ میں رہتے ہوں گے وہ خود ہی خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے، اور ان کی نظروں میں خانہ کعبہ کی کوئی عزت باقی نہ رہے گی، اور نہ ہی اس دور میں خانہ کعبہ کی تعظیم کا کوئی خیال کرے گا۔ اس طرح جب لوگ خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا دست قدرت مکہ کی سرزمین سے پیچھے ہٹا لے گا۔ پھر اس کے بعد اس پاک سرزمین میں زلزلے اور آفات آنا شروع ہو جائیں گے۔ خانہ کعبہ کو گرانے والا یہ حبشی اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی شریک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان سب کو تباہ و برباد کرے گا اور ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں۔ آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔